الحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على حبيبه صاحب الحسن والجمال، وعلى آله وأصحابه بالغدو والآصال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ذوق و شوق دینار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ. پیارے آقا فرماندے نے کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ. جس محفل وچ میری ذات صلاۃ و سلام پڑھیا جاوے، اللہ ساری محفل نو سونا بنا دیندا ہے. تے محبت نال مل کے توجہ نال سارے ایک دفعہ درود پاک دا نذرانہ پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعجامها تجمي. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ. تو ملا قریب رگ گلو، تیری شان جل جلالہ. تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کونوں مقام ہے. یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلالہ. تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چٹخ کے بولی کلی کلی. ہے کریم تو ہے رحیم تو، تیری شان جل جلالہ. اور تیری جستجو میں ہے فاختہ کہ کہاں تو جلوہ دکھائے گا. اسے ورد کو ہے کو بکو، تیری شان جل جلالہ. حمد و صلاۃ و بعد میرے واجب الاحترام سادات کرام، علماء کرام، سٹیج دی زینت، علماء اہل سنت، اکابرین اہل سنت، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ دے فضل اس دی توفیق نال اسی سارے اس پاک محفل وچ اللہ دے گھر وچ حاضر ہیں. اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرماوے. ہر سال عرس پاک دی خوبصورت محفل منعقد ہوندی ہے.
حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محی الدین صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ اور سارے پنڈ والے رل کے اس محفل پاک نو بڑے آسان انداز سجاندے نے۔ اللہ پاک سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرماوے۔ بظاہر بھی اللہ پاک دی رحمتہ دا نزول ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، تے حدیث پاک ہے کہ عند ذکر صالحین تتنزل الرحمہ، جتھے اللہ دے پیاراں دا ذکر ہوندہ ہے اللہ اتھے دل دی رحمت دا نزول بھی فرماندہ ہے۔ جڑی بندیاں دے دل دے اتے رحمت اللہ پاک دی وسدی ہے عطا ہوندی ہے، اللہ پاک نیکاں دے صدقے او بھی رحمت عطا فرماندہ ہے۔ تے بیک وقت دونوں رحمتاں دا نزول اور بڑی خوبصورت محفل دا انتظام، خوبصورت افراد اپنی حاضری پیش کردے پہنے، انہاں دے حکم دے نال میں بھی ٹوٹے پٹے الفاظ پیش کرن واسطے حاضر ہویاں۔ قبلہ نقیب محفل حضور دے حسن دی گل فرما دے پیسان، تے علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت کلام لکھیا ہے۔ اقبال فرما دے نے میرے آقا دی حسن دا کمال ہی کیا ہے کہ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق، بھلا اے دل حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں۔ اقبال فرما دے نے جہاں نہیں کوئی ہو جا سونا وخاؤ تو صحیح کہ جڑا انہاں دے حسن نال پیار کرے اللہ انہوں بھی سونا بنا دے وے۔ حضور دے حسن دی تو کیا بات ہے، جڑا حضور دے حسن نال پیار کرن لگ پوے اللہ انہوں بھی سونا بنا دیندہ ہے، وہ بھی خوبصورت ہو جاندہ ہے۔ یہ اولیاء اکرام ایک ہی حضور دے حسن نال پیار کرنے والے ہیں، جنہاں دا عرس بھی منایا جاندہ ہے، جنہاں دے ختم بھی پڑھے جاندے نے، جنہاں دے تذکرے بھی ہوندے نے، جنہاں دیا محفلہ سجائیاں جاندیاں نے، یہ سارے حضور دے حسن نال پیار کرنے والے نے۔ تو جڑے اس پاک بارگاہ دے حسن نال محبت کر لون اللہ پھر انہوں نے اس جہان جو بھی سونا قرار دے دیندہ ہے، کہ اگلے جہان میں اللہ پاک انہوں نے حسن دی بادشاہی عطا فرماوے گا۔ عرس سالانہ انعقاد پذیر ہے، عرس عربی زبان دا لفظ ہے۔ توجہ کرنا، بچہ نو ذرا خاموش رکھا جی تھوڑی دیر واسطے، گل نو ذرا غور نہ سننا ہے۔ کئی سالاں تو تسی سن دے پے جے، میں بھی حاضر ہوندہ رہنا، میرا وہ کوئی طریقہ نہیں کہ تانوں میں آکھاں جی اچھی زبان اللہ آکھنا ہے یا ہولی آکھنا ہے یا بولو یا نہ بولو، تانوں پتہ ہی ہے پہلے ہی۔ تو میں عرض کردہ ہوں کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اقبال فرماندے نے کسی دی داد دی لوڑ نہیں بلکہ اللہ دے فضل دی لوڑ ہے، اللہ سب نو اپنا فضل عطا فرماوے ہیں۔ بابا فرید الدین حضرت غلام فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ غلام فریدہ ساکو نہیں کوئی حاجت، غلام فریدہ ساکو نہیں کوئی حاجت، اسا ہاں دیدار دے بھکڑے، اسا ہاں دیدار دے بھکڑے۔ اللہ پاک سب نو او فضل او کرم نصیب فرماوے۔ عرس زبان عربی دا لفظ ہے، عرس دا معنی ہوندہ ہے شادی۔ عرس دا کی معنی ہوندہ ہے؟ یہ تو سارے شادی چاہے بیٹھے جے، تو شادی بندہ خوش ہو کے بوے تو پھر وہ صحیح لگتا ہے جی، اگر مرجایا ہوئے نا بندہ تو وہ آندے نے بھی شادی دا موقع ہے تو پتہ نہیں کیوں مرجایا بیٹھے ہیں۔ عرس دا معنی ہوندہ ہے شادی، تے بزرگاں دے سالانہ ختم نو اونا دے یوم وصال نو عرس کیوں کیا جاندہ ہے؟ ان دی پہلی وجہ یہ ہے کہ علماء فرماندے نے کہ جی میں عرس دا معنی ہوندہ ہے شادی تے ہر بندہ نہیں آندہ، وہ ہی آندہ جنہوں سدیا جاندہ ہے، وہ ہی آندہ جنہوں نہ سدیا جاوے ایویں ہی آ جاوے، وہ بیٹھ بھی جاوے گا تو شرم محسوس کرے گا یار میں ایویں بغیر بلائی آ گیا، پھر یہ نہ ہوئے میری بزتی ہو جاوے تھے۔ تے بزرگاں نے دین دے عرس نو عرس اس واسطے کہندے نے کہ بزرگاں دی نظر کرم بندے دے پہلے ہوندی ہے، بعد وچ بندہ انہاں دے عرس وچ حاضر ہو رہا ہوندا ہے۔ پھر سوال یہ ہے، توجہ ہے کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ جدو بزرگاں دا یوم وصال ہوئے، جس دن انہاں دا اس جہان تو پردہ فرمان دا دن ہوئے، اس دن نو تا کوئی غم والا دن، یوم الحزن، پریشانی والا دن کہنا چاہیے ہے۔
انہوں شادی والا دن کیوں کہندے نے، عرس کیوں کہندے نے؟ بھی جس دن فوتگی ہو جاوے تو پریشانی والا دن ہے، وہ غم والا دن ہے۔ ساڑھے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں، سنیو تہاڈا دماغ صحیح ہے بھی ایک تہاڈا پیارا دنیا تو جا رہا ہوندا ہے، تسی اس دن نو شادی دے دن کہہ دیندے جی، تسی اس دن نو یوم عرس کہہ دیندے جی، عرس ہے جی بزرگاں دا۔ وہ نہیں جی سمجھ آ رہی گل دی نا، بس گل نو ذرا غور نہ سن لویا جے تے چیتے رکھیا جے، انشاءاللہ ساری زندگی یہ گل کم دے گی۔ ایک پوری زندگی دا خلاصہ ہے بزرگان دین دی حیات طیبہ دے اتے ایک بنیاد ہے جڑی میں تھوڑے سامنے عرض کرن لگیا بھی جدو یوم وصال ہوئے دنیا تو پردہ کرن والا دن ہوئے وہ ساڑھے واسطے پریشانی دا دن ہے بھی ساڑھا پیارا دنیا تو جا رہا ہوندہ ہے، ساڑھے تو وہ داغ مفارقت دے رہا ہوندہ ہے، سانو چھڑ کے جا رہا ہوندہ ہے، وہ تا ایک بڑا پریشانی والا دن ہے۔ تسی انہوں عرس والا تے خوشی والا تے شادی والا دن کیوں کہندے جے؟ تو میں یہی عرض کرنا کہ عام لوکاں دا دنیا تو جانا ہور ہوندا ہے، اللہ دے پیاریاں دا دنیا تو جانا ہور ہوندا ہے۔ اللہ دے پیارے دنیا تو جاندے نے تے انہاں واسطے وہ پریشانی دا دن نہیں ہوندا، انہاں واسطے وہ خوشی دا دن ہوندا ہے، وہ بڑا خوشی دا موقع ہوندا ہے۔ رب العالمین اپنے پاک کلام میں جو کیفیت بیان کردا ہے کہ جڑے اولیاء کرام نے، جڑے نیک نے، صالحین نے، انہاں دے وصال دا وقت ہوئے کہ اللہ پاک فرماندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ پاک فرماندا ہے اے اطمینان والی جان، اے سکون والی جان، اپنے رب دی طرف واپس آ جا، اس حال وچ کہ رب تیرے تے راضی ہے تے تو رب دے اوتے راضی ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ فرماندا واپس آ جا، واپس آ جا۔ واپس آنا انہوں ہی کیا جاندہ ہے جڑا کسے اوپری جگہ تے گیا ہوئے، پردیس تے گیا ہوئے، جدو پردیس تو واپس آوے تو انہوں کیا جاندہ ہے راجے، عربی کہندے نے واپس آن والا، لوٹن والا، واپس آن والا۔ اللہ فرماندہ ہے اے جہان تیرا اصلی وطن نہیں ہے، اصلی وطن ہوئے جتھوں تو آیا ہے، جدو اس جہان زندگی گزار کے جاویں گا اپنے اصلی وطن جا رہا ہوئے گا، اس حالج کے رب تیرے تے راضی ہوئے گا، تو رب دے تے راضی ہوئے گا۔ ساڑھے مرشد گرامی حضور سید شیر محمد گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شیر دے اندر مضمون بیان فرمایا ہے اور اس دنیا دی حقیقت نو بیان فرمایا ہے، بڑا مشہور شیر ہے آپ دا۔ آپ فرماندے نے کہ دال دل دیاں گلاں کنو کھول سناواں، دال دل دیاں گلاں کنو کھول سناواں، رل دی وچ پردیساں کونجواں کرلاواں۔ آپ فرماندے نے اے جہان پردیس ہے، سنیا تو اگے بھی سی بھی پردیس ہے، جو سائیاں پاکاں دا وصال لگدا ہے میں واقعی پردیس ہے۔ اصل تو جہان ہوئے جت کے حضور تشریف فرمان ہے تے انہاں دے جان دی کیفیت ہوندی ہے بھی اس جہان تو جا رہے ہوں پریشان نہیں ہوندے، وہ خوش ہو رہے ہوندے نے کہ اسی اپنے وطن دی طرف جا رہے ہیں۔ رل دی وچ پردیساں کونجواں کرلاواں، گوشے بیٹھ ہکلی رو رو نیر وہاواں، لے لے نام تو ساڈا ڈھولا من پر جا۔ لوکی سمجھتے ہیں کہ شاید جی میں ہر بندہ موت دے ہتھوں مجبور ہوندہ ہے میں اللہ دے ولی بھی مجبور ہوندے نے، تو مجبوراً ہوندہ تو حکم نافذ ہو رہا ہوندہ ہے تو مجبور ہو کے جہان تو جا رہے ہوندے نے، تو لوکی پیاریاں نو اپنے ورگا سمجھی بیٹھے۔ رومی فرماندے نے تیری گمراہی دی وجہ یہ ہے کہ کارے پاکاں راہ کیا سز خود مگیر۔ رومی فرماندے نے پاکاں نو اپنے ورگا نہ سمجھ لیا کر، شیر تے شیر لکھا ایکو طرح ہی جاندہ ہے، لیکن شیر دودھ نو سدے نے، دودھ بندہ پیندہ ہے، تے شیر ہوندہ ہے جڑا درندہ ہے تے کھا جاندہ ہے بندیاں نو۔ رومی فرماندے نے لکھن لگیا شکل ایکو جہی ہوندی ہے لیکن فرق زمین و آسمان نالوں ہی ود ہے۔
رومی فرماندے نے پاکاں دی بظاہر شکل صورت انسان ہیں انسان کامل نے تواڈے ورگے نے بظاہر صورت دے لحاظ نال ویکھیا جاوے تا لیکن کدے بھی انہاں نوں اپنے ورگا نہ سمجھنا اللہ پاک نے انہاں نوں شاناں بڑیاں بے مثل و بے مثال عطا فرمائیاں ہوئیاں نے سنو حدیث پاک صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے بڑی مشہور حدیث پاک تساں سنی بھی ہوئے گی چونکہ سائیاں پاکاں میری ڈیوٹی لائی حدیث پاک پڑھان دی الحمدللہ 7ویں دفعہ بخاری شریف مکمل کروائی ہے تے مینوں منظر اچھی طرح یاد ہے جدو سائیاں تھے جناب نے کرم نوازی فرمائی پڑھایا بھی خود اور پھر حفظ بعد مختلف جگہ تے درس نظامی واسطے بھیجا تے جدو واپس بلایا جناب نے تے انج ہاتھوں پکڑ کے مصلے تے بٹھا کے فرمان لگے ایتھے بہ جا تے حضور دے فرامین پڑھا بہ کے تے فرمان لگے بھی میرا بھاویں جنازہ بھی اٹھ جاوے نا تو یہ کم نہیں چھڑنا اس تو سونا اور کم کوئی نہیں جان دو اس تو سونا اور کم کوئی نہیں ہے گا اللہ پاک آپ دا فیضان قیامت تک جاری ساری فرمائے جہان وچ بڑیاں بڑیاں ہستیاں دی زیارت ہوئی ہے لیکن سائیں سردار احمد عالم دی شان ہی وکھری ہے جنہ نے ایک واری بھی ملاقات کیتی ہے نا ایک واری بھی جڑے ملے نے وہ تانوں گواہی دیون گے اے شان وکری دے مالک نے اے نہیں بھی میں انہاں دا مرید ہاں یا شاگرد ہاں تے عرض کردا پیا ہر بندہ تانوں یہ کہے گا میرے پیر جیا کوئی پیر نہیں اسی چھڑے نے کئی ازما بیلی سائیں لجپال فرماندے نے کسے نے بھی کوئی ازما کوئی بندہ ایتھوں چلیا نا میں سنیا ہویا جی سردار احمد واقعی اللہ دے ولی نے تے جے میری ہے مشکل حل کر دے تے میں من جاواں گا ایتھوں اپنی مشکل تے گل لے کے ٹریا ہے بیان کرن دی لوڑ ہی نہیں پئی سائیاں خود ہی مہربانی فرما چھڈی ہے آپ نے آپ دی زندگی مبارک دا مشن سی حضور دا دین حضور طالب علماں نال بے پناہ محبت دین دے نال بے پناہ محبت مدارس دا انعقاد کرنا مدارس بنانے مساجد تعمیر کر اے آپ دی زندگی دا مشن سی بخاری شریف حدیث میں تھوڑے سامنے عرض کرن لگیا جڑی فیصلہ آباد مفتی حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلی حضرت دے پڑھ پوتے انہوں نے حدیث پاک سانو پڑھائی سی ان دی سند بھی نال تانوں عرض کر دیتی ہے یعنی دو واسطے نال اعلی حضرت تک یہ سند پہنچ دی ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن تشریف فرما نے ملک الموت آپ دی بارگاہ حاضر ہویا اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے آگے کھڑے نے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیویں آیا ہے کہنے لگا جب ربا کا چلو رب کو میں جان کڈن آیا روح قبض کرن آیا موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر سن آپ نے انج جڑا نا مکہ ماریا یا تھپڑ ماریا موسیٰ علیہ السلام دا تھپڑ یا مکہ جڑا معمولی نہیں سی گا تھوڑا جا مکہ لگ گیا تو اسرائیل علیہ السلام دی اکھ دا ڈھیلا باہر آ گیا اکھ اے بخاری شریف حدیث میں پڑھدا پیا کوئی یہ نہ سمجھے بھی ہمیں قصہ کہانی ہے آج کل یہ بھی مسئلہ ہے اور مرزا جیلمی رنگ کے بندے نے سن کے لوگ آتے ہیں نوجوان آج کہتے ہیں نہیں جی یہ تو سننی ہمیں قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں جی گل نہیں کوئی یہ صحیح بخاری شریف حدیث ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مکہ لگ گیا اسرائیل علیہ السلام دی اکھ دا ڈھیلا باہر آ گیا ایتھے انور شاہ کشمیری دیوبندی لکھدا ہے کہ اجے موسیٰ علیہ السلام نے زور نہیں سی لایا ایویں معمولی جا ایویں چٹکوری جنوں سدے نا پنجابی چٹکوری مار جے موسیٰ علیہ السلام زور نال مکہ مار دیون تے زمین و آسمان نو تباہ کر کے رکھ دیون اے موسیٰ علیہ السلام دے مکے دی شان اے ہے اج لوکی آندے جی فلانے کول بڑی طاقت ہے فلانا بڑا طاقتور ہے امریکہ بڑا سپر پاور ہے اون دے کول بڑی طاقت ہے میں کہا جدو اسرائیل آون تے اوتھے او بھی بے وس نے امریکہ بھی بے وس ہے روس بھی بے وس ہے اینیاں طاقتاں دے باوجود اون دا کوئی مقابلہ کر سکدے نہیں لیکن اللہ دے پیاریاں دی شان ہے کہ تھوڑا جہا مکہ بھی مار دیون تے اکھ دا ڈھیلا باہر کڈ کے رکھ دیندے نے اجے موسیٰ علیہ السلام ساڈے آقا دے امتی نے حضور دے امتی ہون دی دعاواں کردے رہے بلکہ معراج شریف دی رات حضور دے پیچھے نماز پڑھی ہاتھ بن کے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا ساڈا عقیدہ اسی یہ پڑھنے آ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے کنی شان عطا فرمائی ہے بزرگ فرماندے نے کہ مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں مرتبے
انبیاء کے بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مرتبے انبیاء کے بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے کے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے کے آئے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام دی طاقت دا عالم کی اے ہے تے اگر ویکھیا جاوے تے اللہ نے حضور نو کنیاں طاقتاں تے شاناں عطا فرمائیاں ہونی۔ اج کل دے بے ادب تے گستاخ انہاں نو نہیں جی پتہ انہاں دے انہاں بھی اختیار نہیں بھی تنکا دو کر سکن، نبی ولی تا کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے، انہاں دے نصاب بھی کتاباں پڑھائیاں جا رہی ہیں، تقویۃ الایمان کہندے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، یہ تقویۃ الایمان ہی لکھا ہے، نصاب ہی پڑھاندے نے بچیاں نو بھی انہاں دا کوئی اختیار نہیں۔ میں کیا جدو اسرائیل آوے گا جدو پتہ لگے گا کہ تیرے کے ذرہ برابر بھی اختیار نہیں، لیکن اللہ دے پیارے جدو تک خود نہ چاون ادو تک انہاں دے موت دا حکم نافذ ہو سکدا، کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ قرآن تے نبی پاک دا فرمان تھوڑے سامنے عرض کرتا تھا۔ ہن جدو اسرائیل علیہ السلام دی اکھ دا ڈھیلا باہر آ گیا، اسرائیل علیہ السلام نے کوئی گل نہیں کیتی، گل ہی نہیں کیتی، لڑنا تو دور رہ گیا نا۔ موسیٰ علیہ السلام چپ کر کے اپنی اکھ دا ڈھیلا پکڑیا دی اللہ دی بارگاہ حاضر ہوئے، جا کے عرض کیتی ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ اس جنے کو گلیا ہی جن دی مرن دی صلاح ہی کوئی نہیں، ویکھ وقت فاقہ ہے ہی نہیں، انہیں میری اکھ باہر جی گڈی۔ اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جن دی مٹھی دی اندر اینج ساریاں روحاں تھی، جدہ چاہے جدو حکم ہوئے اس وقت روح قبض کرتا ہے، لیکن ایتھے ویکھو اے حدیث بات جدو جا کے عرض کی تھی مولا انہاں میری اکھ کٹ دیتی، اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل لیا تیری اکھ میں ٹھیک کر دینا۔ ہن ایتھے سوچن والی گل یہ ہے بھی اسرائیل علیہ السلام جان کڈن واسطے آئے سی، روح قبض کرن واسطے، تے آپے تو نہیں سن آئے نا، اللہ دی مرضی نال تے اللہ دے حکم نال آئے سن۔ تسی کسے بندے نو کارڈ دے کے گلو شادی دا تے وہ شادی دا کارڈ لے کے جاوے، جن دے کول جاوے وہ اگوں کوئی اندی عزت نہ کرن، انہوں مارن پٹن، تے تسی کی آکھو گے کہ یار انہیں ساڈے گلن والے بندے نہیں ماریا، سانو ماریا ہے، ایویں گل ہے کہ نہیں؟ کلیا اسرائیل علیہ السلام نو خدا نے، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مار کے اکھ کٹ دیتی ہے، اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام نو پوچھدا ہی نہیں ہے کہ میرے پیارے تساں انج کیوں کیتا، اللہ ہی تو جہان والے دسنا چاہتا ہے کہ دنیا والیاں دا معاملہ ہور ہوندا ہے، میرے پیاریاں دا معاملہ ہور ہوندا ہے۔ انہاں دا فعل بھی کوئی اپنا ذاتی فعل نہیں ہوندا، وہ بھی خدا دے حکم دے پابند ہوندے ہیں، وہ بھی خدا دا حکم ہوندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا لیا اسرائیل تیری اکھ میں ٹھیک کر دینا، لیکن انج کر ہن دوبارہ جا، مولا کندے کول؟ انہاں دے کول ہی دوبارہ جا۔ ساڈے بزرگ تے فرماندے سن بھی انہاں عرض کیتی مولا میں تو اگے اپنی جان بڑی اوکھی بچا کے آیا تو انہاں دی کیویں کڈ کے لیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہن جاؤ بڑا ادب نال جا کے حاضری دینی ہے، تے جنت دے وچوں ایک بلد بھی نال لئی جاؤ، تے موسیٰ علیہ السلام نو جا کے میرا بھی سلام دینا تے اپنا بھی سلام کہنا، آ کے عرض کرنی کہ حضور اگر رہن دی صلاح ہے نا جہان وچ تے ایس بلد دے تے ہاتھ رکھو جننے وال تواڈے ہاتھ دے تھلے آ جان گے اونے سال زندگی اللہ اور عطا فرما دے گا۔ ایک کیڑی کتاب دا والا میں عرض کیتا ہے، بخاری شریف حدیث باغ دی سب تو وڈی کتاب اور قرآن پاک تو بعد سب تو جڑی سکا تے مضبوط اور اتھنٹک کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بھی ہن کلیا نہیں جانا، ہن نال بلد بھی لے کے جاؤ تے جا کے عرض کرو بھی اندے تے ہاتھ رکھو جننے وال تھلے آن گے اونے سال زندگی اللہ اور عطا فرما دے گا۔ اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کے تو بڑے ادب نال سلام پیش کیتا۔ اے بزرگ فرماندے نے محدثین کرام بھی اللہ پاک نے اس واسطے کروایا کہ بعد وچ نے میرے معبود دی بارگاہ جی بھی حاضر ہونا ہے، تے ہن موسیٰ علیہ السلام کو ذرا سبق سکھا لواں بھی کہ میرے حبیب دی بے ادبی نہ کر دے وے۔
آدم چشتی فرماندے نے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی نہیں تے مرسے کافر ہو کے کردہ روے عبادت رب دی باویں ساری عمر کھلو کے نخل مراد کدے نہ پھلسی باویں مر جاویں رو رو کے او آدم ساری دنیا تیری جو تو رسو یار دا ہو کے آدم ساری دنیا تیری جو تو رسے یار دا ہو کے اللہ پاک نے یہ سبق سکھایا کہ میرے حبیب دی کرے بے ادبی کر دے گا تو ان دے واسطے بڑا ہی پریشانی والا معاملہ بن جائے گا. اللہ پاک نے پہلے ادب سکھایا. موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہو کے جا کے عرض کی تھی حضور اللہ پاک فرماندا ہے بیاس بڑا دے ہاتھ رکھو جنہیں وال تھلے آن گے انہیں سال زندگی ہور. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالآخر جانا جی ہے تو میں انہیں تیار ہوں پتہ کی لگ گیا. حضور نے فرمایا ما من نبی یمرض الا وقد یخیر. حضور نے فرمایا اللہ پاک ہر نبی نو اختیار عطا فرماندا ہے بھی چاہو تے قیامت تک تسی ایتھے جہان وچ ہمیشہ رہو چاہو تے تسی میرے کول آ جاؤ. لیکن نبی اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ جانا پسند کردے نے تے اللہ پاک پھر انہاں دے اوتے اپنا حکم نافذ فرما رہا ہوندا ہے. کوئی گل سمجھ آئی جے؟ یہی صحیح بخاری شریف وچ میرے آقا نے ولیاں دے بارے بھی فرمایا ہے. حدیث قدسی ہے. اللہ پاک فرماندا ہے کہ میں نو اج تائیں کسے معاملے وچ کدی تردد نہیں ہویا لیکن جدو بندہ مومن دی روح قبض کرن دا وقت آندا ہے تو اس طرح دی ایک صورت بندی ہے کہ میں سوچنا کہ میرا پیارا ناراض نہ ہو جاوے میری جان کیوں کردا پیا. میں پہلے انہوں راضی کرنا میرا پیارا راضی ہووے کہ اس جہان وچ رہن والی تھان نہیں جگہ وہی ہے جتھے اللہ تے اللہ دے حبیب جلوہ فرمانے ہیں. میں اسے ایک مثال تو عرض کرنا. سائیاں نے حضور سائیں سردار احمد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پچھلے سال جدو اپنے وصال دی آخری مجلس آپ نے تھے حویلی لکھا دے قریب ہے جلال چوک تھے آپ نے مجلس فرمائی. آستانے تو باہر جڑی آخری مجلس سی نا آپ دی جلال چوک آپ نے فرمایا. میں بھی نال ساں اور بھی درویش کئی گئے ہون گے. سائیں اس مجلس سے بار بار علامہ اقبال دا ایک شعر پڑھ دے سی. علامہ اقبال فرماندے نے بئیں پیری رہے طیبہ گرفتم نوا خاں از سرور آشکانہ چواں مرغے کے در سہرا سرے شام کشاید پر بفکر آشیانہ. اقبال فرماندے نے کہ میں اس بڑھاپے دے وچ مدینہ پاک دی طرف جا رہا ہوں. کدھر جا رہا ہوں؟ مدینہ پاک دی طرف جا. بئیں پیری اس بڑھاپے دے وچ میں مدینہ پاک دی طرف جا رہا ہوں. فرماندے نے نواخاں سرور عاشقانہ جویں عاشق تے حضور نال پیار کرن والے نعت شریف پڑھدے جا رہے ہوندے نا میں بھی نعت پڑھدا ہوں حضور دی بارگاہ لے جا رہا ہوں. چواں مرغے کے در سہرا سرے شام جویں ایک پرندہ شام دا وقت ہوئے ہنیرا شروع ہون لگے تو اپنے پراں نوں کھولدا ہے کشاید پر بفکر آشیانہ انہوں پتہ ہوندہ ہے بھی میں روزی اپنی جڑی کھانی سی کھا لئی ہون میں اپنی منزل دی طرف جانا ہے. اقبال فرماندے نے ہر مومن دی منزل حضور دی پاک ذات ہے. مومن نے اس جہان تو جانا ہے تے حضور دے قدماں وچ جانا ہے. اقبال فرماندے نے ہر بندے نو کوئی نہ کوئی فکر ہوندی ہے کوئی کسے دا سوچ رہا ہوندا ہے کہ کسے دا سوچ رہا ہوندا ہے. جڑے حضور نال پیار کرن والے ہون نا حضور نے فرمایا انت ما من احببتا تو اون دے نال ہوے گا جن نال تیرا پیار ہوے گا جن نے ساری زندگی حضور دی محبت وچ گزاری ہوے گی وہ آخری وقت ہوے گا تے او انتظار کر رہا ہوے گا بھی وقت آوے تے میں حضور دے قدماں دے وچ حاضر ہو جاواں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ دا جدو جنازہ اٹھیا نا تو لوگ آپ دے جنازے چ حاضر ہوئے تے کسی نے حافظ رازی دا شعر پڑھیا کہ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میں روی. حضور سارا جہان تانوں ویکھن واسطے آیا تسی کدے جاندے پے ہو. سانوں بھی مسئلہ سمجھاؤ نا بندہ فوت ہوندا ہے تے جاندا کیڑے پاسے ہے. تے آپ نے کفن جو ہاتھ باہر کڈیا اے اشرف علی تھانوی نے بھی لکھیا ہے واقعے نوں. کفن جو ہاتھ باہر کڈ کے آپ نے فرمایا کہ مینوں پوچھ دیو میں کدے جا رہا ہوں. فرمایا من روم سوئے محمد مصطفیٰ من روم سوئے محمد مصطفیٰ آنکھ آمد جن ما ایمان ما. فرماندے نے مینوں پوچھ دیو میں کدے جا رہا ہوں میں تو حضور دی بارگاہ لے جا رہا ہوں. من روم سوئے محمد مصطفیٰ
یہ ہر بندے دی اپنی اپنی کیفیت ہوندی ہے. جنہیں دنیا نال دل لایا ہے اوندا اس جہان نو چھڈن تے دل نہیں کردا. اون دی گرفت بڑی مضبوط ہوندی ہے دنیا دے نال. اس واسطے پھر انہوں زبردستی کھچیا جاتا ہے. انہوں تکلیف بھی ہوندی, سکرات الموت بھی ہوندے نے, سارا کچھ ہوندا ہے. تے جن نے دل اللہ تے اللہ دے حبیب نال لایا ہوئے وہ تو انتظار کردا ہے. بابا قمر دین رہندے سی کھریپڑ شریف, آخری وقت سی انہاں دا, تے حضور سائیں لالا پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے. تے سائیں فرمان لگے بابا قمر دین سنا کی حال ہے. عرض کیتی حضور انتظار کردا پیاں, حکم ہوئے تو میں چھال ماراں. انہوں نے آخری وقت سی نا, نزاد عالم سی. عرض کی تھی حضور میں انتظار کردا پہ, وقت آوے تو میں چھال ماراں. کیونکہ یار نو ملن تے کنا دل نہیں کردا جدو منظر بندے دے سامنے ہوئے. بلکہ جڑی آیت کریمہ میں پڑھ رہے ہیں نا, یا ایت النفس المطمئنہ, محدثین کرام فرماندے ہیں جدو مومن دا آخری وقت آوے نا تے اون دے کنا وچ اس آیت کریمہ دی آواز آ رہی ہوندی ہے کہ واپس آ جا, واپس آ جا, اطمینان والی جان واپس آ جا, اللہ تیرے تے راضی ہے, تو اللہ تے راضی. اے آواز آ رہی ہوندی ہے. آواز لگان والے کون ہوندے نے؟ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی فرماندے نے کہ آواز آ رہی ہوندی ہے مومن دے کناں دے وچ, حضور دی پاک زبان دے وچ آواز آ رہی ہوندی ہے. حضور مومن دی سراندی کھلو کے فرما رہے ہوندے نے پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے, گھبران دی لوڑ نہیں, تو ساری زندگی اللہ تے اللہ دے حبیب نال پیار کردا رہے ہیں. اللہ پاک نے جنت دے ٹھکانے تیرے واسطے بنائے ہوئے ہیں. اس واسطے سائیں لجپال فرما دینے کہ زال ذکر تیرے دی اور لگی پریت چرو کی, زال ذکر تیرے دی اور لگی پریت چرو کی, جدی الست فرمایو ہوئی مست تدو کی, جاگے شوق پرانے نہیں ہو گل یا جو کی, ڈولا غیر کی جانے گجی رمز انوکھی, اور زاد زامن ہومی ہومی, زاد زامن ہومی اور ڈولا دو ہی جہانی, اور باج تو ساڑے دھندے چھوڑ دیتا نہیں, کملی جان کے مینو غیر چھوڑ گیا نہیں, ڈولا ساریاں لجاں گل تیرے پیان. اے ہے بزرگان دین دے یوم وصال نو عرس کہن دی وجہ. ان عرس کیوں کیا جاندہ ہے بھی یہ اس واسطے خوشی دا دن ہے کہ یار نال ملاقات دا ایک ذریعہ ہوندہ ہے. اس واسطے فرمایا جاندہ ہے الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب, کہ موت ایک پل ہے جڑی پار والے یار نال ملا دیندی ہے. حضور نے فرمایا اللہ پاک مومن نو سب تو پہلا تحفہ عطا فرماندا ہے موت دی صورت وچ. موت مومن واسطے سختی نہیں ہے, مومن واسطے موت تحفہ ہے. کی ہے؟ سارے بولو موت تحفہ ہے. علامہ اقبال فرماندے نے گھبرایا نہ کر, جڑا کم کرن آیا نا وہ کم کیتا کر, ہر ساہ نال مالک نو یاد کیتا کر, تینو موت دی سختی محسوس نہیں ہوئے گی, تینو انج لگے گا بھی موت تا آنی چاہی دی ہے تاکہ یار نال ملاقات ہو جاوے. حضور سائیں عظیم پاک رحمت اللہ تعالی آخری وقت سائیں لالا پاک جناب بھی کول سن, جناب پریشان سن بھی حضور تسی سانو داغ مفارقت دے کے جا رہے ہو. تے آپ فرمان لگے محمد اشرف ہر بندہ اس جہان وچ کم کرن آیا ہے, اس جہان وچ بندہ ایک کم کرن آیا ہے. فرمان لگے میرا وہ کام اللہ دے فضل نال پورا ہو گیا ہے, وہ میرا کام پورا ہو گیا, مکمل ہو گیا. جڑے کام پر وہ آئے سن وہ مقصد زندگی دا, جے زندگی دا مقصد ہو جاوے پورا تو پھر اس جہان تو جان لگا پریشانی نہیں ہوندی, پھر انہوں خوشی ہوندی ہے. ان دی خوشی نو پیش نظر رکھ دیا آج دا دن اے خوشی دا دن تے عرس دا دن طور تے منایا جا رہا ہوندا ہے. جہان والن دسیا جا رہا ہے کہ وہ ہستیاں نے جڑے اپنے رب نال ملاقات کر رہی ہیں, رب انہاں تے راضی ہے تے رب دے اوتے راضی ہو گئے ہیں. مالک کریم نے اپنے پاک کلام میں فرمایا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جڑا بندہ میرے ذکر تو منہ موڑ لوے, اللہ دی یاد تو منہ موڑ لوے,
اللہ فرماندا ہے اسی اندے واسطے زندگی تنگ کر دینے ہیں، ان دی زندگی اندے واسطے تنگ ہو جاندی ہے۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا، قیامت والے دن اسی انہوں انیا کر کے اٹھاواں گے۔ جن نے خدا دی یاد تو منہ موڑ لیا وہ اس جہان تو جاوے گا تے اگلے جہان اٹھے گا تے وہ انیا ہو کے اٹھے گا۔ وہ اگو عرض کرے گا مالک قال رب لما شرطنی اعما وقد كنت بصیرا، مالک میں تا سجاکھا سا میں نو انیا کیوں کر دیتا؟ کہ اللہ باپ فرماوے گا تیرے کول ساڑیاں ایتاں آئیاں سان تو ایتاں نو فراموش کر دیتا، کذالک اتتک آیاتنا فنسیتا، ساڑیاں ایتاں نو تو بھلا دیتا ہے، تو ساڑے ذکر تو منہ موڑ لیا ہے، آج تینوں ایویں انیا کر کے اٹھایا جاوے گا۔ ایک ہوندا ہے اکھاں دا انا اور ایک ہوندا ہے دل دا انا۔ جڑا بندہ خدا دی یاد تو غافل ہے وہ دل دا انا ہے، وہ مردیاں دی طرح ہے، اور جڑے بندے نو اللہ پاک دی یاد نصیب ہے وہ بھاویں فٹ پاتھ تے بھی بیٹھا ہوئے، بھاویں دکان تے بھی بیٹھا ہوئے، بھاویں گھر وچ بیٹھا ہوئے، وہ جتھے بھی بیٹھا ہے اللہ نے انہوں دل دی اکھاں بھی عطا فرمائیاں نے، دل دی زندگی بھی عطا فرمائی ہے۔ اے میں آج دا پیغام تانوں عرض کرنا ہے بھی اسی اپنے دل نو زندہ کیویں کرنا ہے تے دل نو سجاکھا کیویں کرنا ہے۔ بظاہر ویکھیا جاوے تے ساڈے نالوں خوشحال زندگی کافر گزار دے پے، انہاں دے کول سہولتاں زیادہ نے، امریکہ ویکھ لو، جرمنی ویکھ لو، برطانیہ ویکھ لو، سونا چاندی ذخائر سہولتاں ساریاں انہاں کول موجود نے، لیکن اللہ فرماندا ہے کہ جڑا ساڈے ذکر تو منہ موڑ لوے اسی اندی زندگی تنگ کر دینے ہیں۔ غور کرا جے گل دے اسی انہوں نے ویکھ کے نے وہ تو بڑے خوشحال نے، اللہ فرماندا نہیں زندگی انہوں دی تنگ ہو گئی ہے۔ قرآن پاک اللہ دی سچی کتاب ہے، اندے کوئی شک شبے دی گنجائش ہے، یہ اللہ دا پاک کلام ہے، جن دے تے کوئی شک کرے تو وہ مومن ہو سکدا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ فرماندا جڑا ساڈے ذکر تو منہ موڑے گا اسی ان دی زندگی تنگ کر دیواں گے، اسی اپنی اکھاں نال ویکھنے کہ بڑے خوشحال زندگی گزار دے پے۔ تے صوفیاء کرام نے دا جواب دیتا ہے، پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس تو مراد قبر دی زندگی ہے۔ جڑا اللہ دی یاد تو منہ موڑ لیندا اون دے واسطے قبر تنگ ہوندی ہے، قبر دی زندگی اون دے واسطے عذاب والی ہوندی ہے، قبر اون دے واسطے جکڑ جاندی ہے، آپس وچ ملا دیندی ہوندی ہڈیاں نوں وی، اے سارے ازمائش عذاب اونوں قبر وچ ہو رہا ہوندا ہے۔ اور دوسرا صوفیاء کرام فرماندے نے ایک ظاہر دی زندگی ہے تے ایک دل دی زندگی ہے۔ بظاہر بندے کو دنیا دی ساریاں نعمتاں موجود ہون، اگر خدا دی یاد انہوں نصیب نہیں تو اس بندے دی زندگی خوشحال ہے، وہ بندہ بڑا پریشان ہوئے گا، اپنی زندگی تو بڑا تنگ ہوئے گا۔ اور جنہوں اللہ پاک اپنی یاد نصیب فرماندا ہے بھاویں ان دے کول زندگی دے نعمتاں نام ہی ہون صحیح، اللہ پاک پھر بھی انہوں دل دی خوشی عطا فرما دیندا ہے۔ میں اس کی ایک موجودہ مثال تواڈے سامنے عرض کرنا، تھکتا نہیں جگہ۔ سوئٹزرلینڈ ایک ملک ہے، اتھے بڑیاں ہی بے پناہ سہولتاں نے، بڑا امن ہے۔ ساڈے حکمران جڑا کوئی ساڈے ملک دا پیسہ چوری کر دینا یہ بھی چوری کر کے اتھے لے جاندے ہیں، سوئس بینکاں جا کے رکھ دینا، تسی سنیا ہوئے گا کیس وغیرہ مختلف چلتے رہے، کیونکہ اتھے انہوں نے بڑا امن ہے کہ ساڈا پیسہ اتھے محفوظ رہے گا۔ اتھی دی صورتحال یہ ہے کہ کوئی بندہ لاکھ روپیہ بھی سڑک دے رکھ دے گا، کوڑوں بندے گزرتے رہن گے، کوئی انہوں ہاتھ لا کے بھی نہیں ویکھے گا۔ اتنا اتھے بظاہر امن بھی ہے، سارا کچھ ہے، کوئی جرائم نہیں ہوندے، کوئی کرائم کچھ بھی اتھے کیس رپورٹ ہی نہیں ہوندے، اینا اتھے امن ہے۔ اس دے باوجود اتھے ہر سال ہزاراں دی تعداد لوگ خودکشی کردے پے، ہزاراں دی تعداد لوگ خودکشی کردے نے، اپنی زندگی تو تنگ نے بڑے۔ انہاں خودکشیاں دی کثرت نو ویکھ لینا تو سوئٹزرلینڈ حکومت جڑی ہے انہوں نے خودکشی والی ایک مشین تیار کیتی ہے۔ انٹرنیٹ سے ریسرچ کرو تو تمہیں پتہ لگے گا، ایک مشین بنائی ہے کہ بندہ اندر لیٹ جائے گا نا تو آکسیجن بند ہوئے گی تو بندہ ایک سیکنڈ وچ بندہ جنا فوت ہو جائے گا۔ ایویں دی انہاں مشین تیار کیتی بھی خودکشی لوگ کرنا چاہون تے آسانی نال کر لون۔ سوچن والی گل یہ ہے کہ جدوں انہاں کول ساریاں سہولتاں موجود نے، دنیا دیاں نعمتاں ساریاں موجود نے، امن بھی ہے، سکون بھی ہے، بظاہر سارا کچھ ہے، تو پھر خودکشی کیوں کرتے پے؟ اتنی زیادہ تعداد ہر سال لوگ اپنی زندگی تو تنگ نے، وجہ کی ہے؟
وجہ یہ ہے رومی فرماندے نے کہ راہ لذت سائیں حضور لالا پاک رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں شعر پڑھتے ہیں. رومی فرماندے نے کہ راہ لذت از دروں نا نزبروں اب لہی در جستنے قصر و حسوں. رومی فرماندے نے جدو تینوں لذت آوے گی تے باہروں کوئی نہیں ملنی، تیرے دل دے وچوں وہ چشمہ جاری ہوئے گا. رومی فرماندے تو باہروں لذت لبدا پھرنا ہے بھی کسرہ استعمالاں دے وچ تے اے سی ہوئے گا تے میرے نال پروٹوکول ہو سی تے مینوں سکون ملے گا. رومی فرماندے نے کدے بھی سکون ہے وہ جسم دا سکون ہے، لیکن تیری روح نو سکون جدوں بھی ملے گا اللہ دی یاد وچ ملے گا، اللہ دے ذکر وچ اللہ تینوں سکون عطا فرماوے. ہن قرآن پاک دی آیت سنو. اللہ فرماندا ہے ومن اعرض عن ذکری، جڑا ساڈے ذکر تو منہ موڑ لوے اسی اون دی زندگی تنگ کر دینے. دنیا دا سارا کچھ ہون دے باوجود انہاں دی زندگی انہاں تے تنگ ہے. وہ اپنی زندگی تو آوازار نے، پریشان نے، انہاں نو زندگی دا سکون نصیب نہیں. رومی مثال دیندے نے ایک بادشاہ تے کسی جگہ تو جا رہا ہے تے ایک فقیر بیٹھا سڑک دے کنارے. بادشاہ نوں دی حالت ویکھ کے بڑا ترس آیا. بادشاہ نے انہوں پوچھا فقیرہ سنا کیویں دی نبدی پئی ہے؟ تے انہوں نے اگوں فرمایا بادشاہ سلامت کچھ تیرے رنگی تے کچھ تیتھوں چنگی، کچھ تیرے رنگی تے کچھ تیتھوں. انہوں نے کہا بادشاہ نے خیر کیویں میرے تو چنگی تیری زندگی کیویں ہوگی؟ میں وقت دا بادشاہ ہاں، میرے نال پروٹوکول ہے، میرے محلات نے، سکون ہے میرے واسطے. انہوں نے فرمایا بادشاہ سلامت جدوں سو جانے ہیں نا تو ادو تینوں بھی کوئی نہیں پتا ہوندا بھی کہڑے محلے چ پیا تے میں بھی فٹ پاتھ تے پیا ہونا، مینوں بھی کوئی پتا نہیں ہوندا. نیندر آ جاوے تے پھر کوئی پتا. جدوں جاگدے ہونے ادو تو لوگاں تے ظلم کردا پیا ہونا، مینوں اللہ نے اپنی یاد نصیب فرمائی ہے، مینوں اللہ پاک نے اپنا ذکر نصیب کیتا ہے. تے جس بندے نو خدا دی یاد نصیب ہوئے وہ کدے بھی پریشان ہے، ان دے کول وقت ہی نہیں ہوندا کوئی اور کام کرنا، یعنی کسی دا گلا کرے، کسی دے بارے سوچے، کسی دے بارے مندہ سوچے، کینہ رکھے، ان دے کول ٹائم ہی نہیں ہوندا. حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، یاد رکھو گے پلے بنو گے ساری زندگی کم دے گا. وہ فرماندے نا این پٹیا بڑولے دا نکی جی گل سن جا ساری عمر نہ ڈولے گا. نظام الدین اولیاء محبوب الہی حضور بابا صاحب دے خلیفے، آپ دا ایک بندہ بڑا گلہ کردا سی. آپ دے ملفوظات ہی لکھیا ہے وہ بندہ بڑے کیویں بزرگاں دے کئی خلاف ہوندے نے، کئی جہلمی ورگے جو ہے نا وہ ہر دور چیویں دے بزرگاں دے دین دے خلاف زہر اگلدے رہنا، گلے کردے رہنا، شکوے کردے رہنا. ان دا مشن سی بھی وہ ہر وقت حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی دا گلہ کردا سی. کسی نے آ کے جناب نو عرض کیتی حضور وہ بندہ تھوڑا بڑا گلہ کردا رہندا ہے. آپ نے فرمایا اس طرح کر اے انہاں لنگر لے جا، آ کپڑے بھی لے جا، آ راشن بھی لے جا، اے سارا لنگر جا کے ان دے گھر پہنچا کے آ. بڑی دولت، بڑے پیسے، بڑے انعام و اکرام انہوں ملے. آپ نے روٹین بنا دیتی، بندے دی ڈیوٹی لا دیتی، ہر دوجے دن تیجے دن ہفتے بعد ان دے گھر تو جو ہے نا راشن پانی لنگر یہ پہنچاندے رہنا ہے. وہ چند دن گزرے تھے، ان دی بیوی کہن لگی انہوں کہ کوئی خدا دا خوف کر، تو انہاں دے گلے کردا رہنا ہے تے وہ ویکھ کنے لجپال نے، کنے مہربان نے، وہ تیرے تے انی کرم نوازی فرماندے نے، تیرے گھر اینا لنگر بھیجدے پے نے، تو انہاں دے گلے کیتی رکھنا ہے. انج کر بھلا ان دے وچ ہی ہے، جا کے انہاں کول معافی مانگ لے. ہن باقی حکم تو ٹالے جا سکدے لیکن بیگم دا حکم تو نہیں نہ ٹالیا جا سکدا. بیگم دا آرڈر ہوئے تو پھر حکم آ گیا جناب، بیگم دا بھی جانا ہے تو وہ آ گیا. بابا صاحب دی آپ دی بارگاہ حاضر ہویا حضور نظام الدین اولیاء دے کول تے آ کے عرض کیتی حضور مینوں معافی دے دیو، میں ایویں تواڈے شکوے کردا رہیا، تسی تے انے لجپال جے، کریم جے، مہربان جے، بھی میری غلطی مینوں معاف کر دیو. آپ نے فرمایا جا تینوں معاف کیتا، کیونکہ سید بدلہ نہیں لیندے. آپ نے جا تینوں معاف کیتا. جدو معاف فرما دیتا نا تو وہ جڑا آپ تیجے دن چوتھے دن لنگر بھیجدے سی وہ آپ نے نہ بھیجیا.
چند دن گزرے تے وہ آپ دی خدمت پھر حاضر ہویا، کہندا لگدا حضور تسی مینوں دلوں معاف نہیں کیتا، دلوں معاف نہیں، پہلے تو بڑے لنگر گلدے آ جائے تھے، ہن کچھ بھی نہیں، لگدا تسی اجے دلوں ناراض جے، میرے دلوں معاف نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا نہیں اسی بھی مزدوری فری ہے نہیں دیندے، پہلے تو کام کردا سے، ساڈے گلیاں والا کام ہے، پہلے تو کام کردا سے تینوں تیری مزدوری ملدی سی۔ ایک سمجھان واسطے آپ نے طریقہ دسیا۔ اج کل ساڈی حالت یہ ہے کہ اسی چار بندے اکٹھے ہو جاواں گے نا، کسی دا گلا ہوئے گا، شکوا ہوئے گا، فلانا میرے بارے کی کہندا سی، فلانا کی کہندا سی۔ یہ بڑی وڈی مصیبت ہے جے بندے نوں چمڑ جاوے، اور یہ پھیلدی عوام تو ہٹ کے ہن خواص وچ بھی، علماء دے وچ، قراء دے وچ، ساریاں دے وچ مصیبت، جتھے کوئی چار بندے اکٹھے ہون گے فلانا انج ہے تے فلانا انج، اپنے وچ نظر نہیں کدی پائی۔ تے بزرگان دین دا سینہ اس واسطے صاف ہوندا ہے کہ انہوں نے کسی اور کام دا ٹائم ہی نہیں ہوندا، ہر وقت مالک حقیقی دی بارگاہ لے رجان لگدا۔ میں اپنی اکھاں نال منظر ویکھیا ہے، حضور سائیں سردار احمد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آخری 3 دن آپ نے کوئی کلام نہیں فرمایا، آخری وقت بھی میں الحمدللہ حاضری نصیب رہی ہے، صرف اور صرف اللہ پاک دا پاک نام سائیاں دی زبان تے جاری۔ تیمارداری کرن واسطے لوگ جڑے پہلے 3 دنوں تو پہلے جڑے جاندے سی جناب نو جا کے ملنا، پریشانی ویکھ کے تے او عرض کرنی کہ حضور دعا کرو اللہ پاک کو مہربانی کرے تے آپ ایک کوئی جملہ فرما، آپ نے فرماندے سی منہ اللہ لے کرو، دھیان اللہ لے کرو، دھیان اللہ لے کرو۔ یہ بڑا اوکھا کام ہے، بندے نو تھوڑا جا کنڈا بھی چپ جاوے تے پھر بھی بندہ جو ہے نا گلے شکوے شروع کر دیندا۔ بزرگان دین دا خریپر شیف والیاں دا سبق یہ ہے کہ بھاویں تیرے تے حالات جویں دے بھی آ جاون، تیرے دل دا منہ اگر خدا لے آئے تو سمجھ لے اللہ نے تینوں کامیابی عطا فرما دیتی ہے۔ حالات ہر وقت ایک جے نہیں رہندے، کدی سختی آ جاندی، کدی نعمت آ جاندی، کدی حالات کیویں دے آ جاندے نے، انج بھی سجن واہ واہ تے اونج بھی سجن واہ واہ۔ جی اگر ازمائش آ جاوے تے پھر بھی بندہ ہر وقت مالک دا شکر ادا کردا رہے تے اللہ پاک اس نو حقیقی زندگی کامیابی، زندگی دی کامیابی دا اللہ حسن عطا فرما دیندا ہے۔ حضور سائیں شیرن پاک رحمت اللہ علیہ دا شعر سنو تے کلام مکمل کرنا میں، آپ فرماندے نے کہ میم مکھ نہ موڑا توڑے دکھ ستاون، میم مکھ نہ موڑا توڑے دکھ ستاون، جنہ دکھاں تھی پایا سکھی گھول گھماون، یار دکھاں تھی ملدا سکھی پے پچھتاون، جدا ڈھول گل لاوے دکھ دور ہو جا، اور واہ وسر بھلے او کیویں پھیرا جے پایو، ویکھو حال ساڈا دکھاں مار مکایا، اے پر دکھاں تو واری او واری، اے پر دکھاں تو واری، دکھاں یار ملایا، بلے دکھ تمامی جدا ڈھول گل لایا، اور لام لوکاں تو چوری او چوری، لام لوکاں تو چوری، اور راتی ڈھول ڈھونڈیں دی، ڈھونڈا جنگل بیلے وطا صد مریں دی، دساں نیڑے پئیاں او بلی بار بلیندی، ڈولا باج وسیلے وقتی دکھ جرے۔ اللہ پاک اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ قبول فرماوے، اور پیر طریقت راہبر شریعت صوفی باصفا حضور قبلہ میاں محمد عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بابا جی حضرت قبلہ حاکم علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ پاک انہاں دے درجے بلند فرماوے، اور اللہ پاک سانوں بھی انہاں دے مشن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔